شاہ اٹھو، ارے یار تم بھی ہادی کی طرح سوتی ہو، گھوڑے گدھے بیچ کر۔ آئیگل اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ کسمساتی ایک طرف رخ کر گئی۔ ارے میری پیاری سی دوست اٹھو، ناشتے کا وقت ہو رہا ہے اور آغا جان سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں، اب جلدی اٹھ جاؤ پلیز۔ آئیگل کی بات سنتی وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ایک زوردار جمائی لیتی وہ اس کی طرف نیم آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھو اور جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، آغا جان کو لیٹ ناشتے پر آنے والوں سے سخت چڑ ہے۔ اوکے، تمہاری ڈریس سلطان بھائی کے کمرے میں ہے اور ان کا کمرہ یہاں سے اوپر لیفٹ پر ہے، اب جلدی جاؤ۔ اس تک انفارمیشن پہنچ جاتی وہ زن سے واش روم میں گھس گئی، جب کہ وہ ایک گہری آہ بھرتی وہاں سے چل دی۔ کون سا کمرہ ہے اس کا، وہ کہ وہ والا؟ وہ اس بڑے سے محل میں کنفیوز ہوتی کھڑی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لیفٹ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، کنگ سائز بیڈ کے ایک ساتھ پڑا دیوان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وارڈروب سے ڈریس نکالتے اس نے آس پاس دیکھا، وہ شاید وہاں نہیں تھا۔ تشکر بھری سانس بھرتی وہ فریش ہونے چل دی۔ وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ بالوں میں برش کرتے اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں اس خڑوس کی تصویر فریم شدہ پڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس نے زور سے بیڈ پر دے ماری اور بنا پیچھے دیکھے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ایک منٹ رکو ذرا، اس کی آواز پر اس نے مڑ کر مرر کی طرف دیکھا۔ وہ گرین کلر کی لانگ فراک میں بالوں کو کمر پر گرائے برش ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں اور سرخ آنکھوں کو دیکھتے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس وقت کافی غصے میں ہے، لہٰذا وہ اپنا حجاب پکڑتی زن سے کمرے میں سے نکل گئی۔ پاگل کہیں کا، جب دیکھو تبھی غصے میں رہتا ہے، پتہ نہیں اتنا غصہ آتا کہاں سے ہے اس کے پاس۔ شاہ انڈسٹریز کے باہر ایک کونے میں کھڑی گاڑی میں وہ دونوں بڑے آرام سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا بولتے ہو جناب، ختم کر دیں اسے؟ نہیں، پاگل ہو کیا؟ اسے مارنا ہی تو نہیں ہے، بس تڑپانا ہے۔ اسے مارنے کے آرڈرز ابھی نہیں ملے ہیں۔ ایک آدمی کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا اپنے ہاتھ میں ریوالور پکڑے اس میں گولیاں بھر رہا تھا۔ خطرناک چہروں والے وہ دو بھائی آج کچھ بڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک مصروف دن کے بعد وہ آخر گھر کے لیے نکلا تھا۔ سلطان نے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آتے ایک نگاہ اس آس پاس دوڑائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ریش ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی نظر بار بار اپنے پیچھے ایک سفید رنگ کی گاڑی پر تھی جو کہ کب سے اس کا پیچھا کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو وہ سفید گاڑی ایک دم سے اس کی گاڑی سے ٹکراتے پاس سے گزری۔ گاڑی کچھ اتل پتل ہوئی۔ سلطان نے اپنی پینٹ کی ہک سے ریوالور نکالا اور اس چلتی ہوئی گاڑی کے ٹائر پر نشانہ کسا۔ وہ گاڑی اس کے سامنے ایک دم سے رکی تو سلطان کی فل سپیڈ سے چلتی گاڑی اس سے ٹکرائی۔ وہ ایک پل میں گاڑی سے اترتا دروازہ کھولے اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ مقابل گاڑی نے اسے نکلتے وہ خطرناک چہروں والے
دو آدمی اس پر اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، مگر ان کا نشانہ سلطان پر نہیں تھا، بلکہ وہ ہر جگہ فائر کر رہے تھے سوائے سلطان کے۔ سلطان ان کی چال کو پہچان کر ہنس دیا۔ اس کے ماتھے سے اسٹیئرنگ لگنے کی وجہ سے خون کی ایک لکیر بہتی ہوئی اس کی بیئرڈ میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ ایک گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آدمی فائرنگ کرتے اچانک گاڑی میں بیٹھے اور ایک پل میں وہاں سے غائب ہوئے۔ وہ بس اسے ڈرانے کے لیے آئے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کسے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ان کے چہرے دیکھ چکا تھا، سو اب اسے انہیں پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھتی اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ یہ چوٹ؟ اس کی بات آج سنے وہ ایک سائڈ سے نکلا۔ عشا نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ اس وقت کوئی صفائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری بات کا جواب دیں۔ یہ آپ کو اتنی چوٹ کیسے لگی؟ کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اتنی چوٹ نہیں ہے، لیکن یہ لگی کیسے؟ اور آپ نے کہا تھا اب جلدی آ جائیں گے، اتنی دیر لگا دی۔ جانتے ہیں میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اور اوپر سے آپ کو اتنی چوٹ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سلطان نے اسے بازو سے تھاما۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ ہوا ہے نا آپ کو چوٹ؟ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک سائڈ پر کرتا وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ میری روز کی روٹین ہے؟ کیا انسان ہے یہ؟ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ میرے رب، آخر کیا غلطی تھی میری جو اس سر پھیرے انسان سے مجھے محبت ہو گئی تھی؟ مجھے کہیں جانا ہے۔
چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ مسلسل روتی ہوئی اس سے اپنا بازو چھڑا رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ناکام رہی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی سلطان نے اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر دھکیلا تھا۔ وہ سہتی ہوئی ایک کونے سے جا لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا گاڑی سے باہر مت نکلنا۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا، جبکہ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ مزید ڈر رہی تھی۔ سلطان نے قریب آتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، تم نے اسے مار دیا۔ دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا منہ دبوچے اپنی جانب کیے۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ جاننا چاہتی تھی نا تم میرے بارے میں؟ دیکھو مجھے پہچانا۔ عشا کو سلطان سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کے خون سے رنگے ہاتھ اور چہرے کی طرف دیکھتے وہ چیخ رہی تھی۔ تم ایک ظالم انسان ہو، بلکہ تم انسان ہو ہی نہیں، تم جانور ہو۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دھکیل رہی۔ عشا کے الفاظ تھے کہ سلطان کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ساتھ نہیں رہ سکتی؟ سلطان نے اس کا کمرے میں لڑکا۔ وہ سہتی ہوئی ایک کونے میں جا لگی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، یہاں اسی گھر میں رہو گی میرے سامنے۔ اگر یہ بات تم نے دوبارہ کہی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اپنی بات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عشا نے اسے پورا